بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ غزوہ بدر کے احوال بیان کیے جا رہے تھے۔ ایک مٹھی بار مسلمانوں کی جماعت جو 313 کے لگ بھگ تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں ایک بڑی جماعت 1000 کا جتھا جو ہر طرح کی جنگی تیاری اور اسلحہ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ یہ ٹکرائی اور تابڑ توڑ حملہ کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے کمر توڑ کر رکھ دی، جس کو یوم الفرقان قرآن نے بھی اور تاریخ اسلام نے بھی اس دن کا نام یوم فرقان رکھا۔ اس کے اندر اصل بنیاد وہ تقویٰ تھا۔ جنگوں کے اندر جیت افرادی کثرت پر نہیں ہوتی، اسباب و وسائل پر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان لڑتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل، یہ اصل کا جنگ کے اندر کامیابی کا سبب ہے۔ اہل ایمان کو بھی حکم دیا، اگر تم ایمان لانے کے بعد پوری طرح اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، تقوی اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب، تو اللہ تمہارے لیے ایک سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا تقوی کا کہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ تمہیں ایک معاملہ دیکھتے ہی خود تیرا دل گواہی دے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نیکی کی لذت آئے گی، خوشبو اور مہک آئے گی، گناہ سے نفرت، بدبو اور اس سے تعفن محسوس ہوگی۔ کب؟ جب دل کا ریڈار صحیح ہوگا، دل کا شیشہ صاف ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم ہمہ وقت اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، حق باطل میں، نیکی برائی میں، اچھی بری میں، حلال اور حرام میں تمیز کی فرق اور صلاحیت پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ تمہاری سیئات مٹا دے گا، پہلے جو غلطیاں ہوگی وہ بھی مٹا دے گا۔ تیسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑی فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب مکر کر رہے تھے آپ کے خلاف، تدبیریں چل رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا قتل کر دیں، او یخرجوک یا تمہیں نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ جب ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئی اور کچھ مدینہ میں چلے گئے، مشرکین کو اب بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تیاریوں میں ہے، اگر یہ یہاں سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اس لیے
اس خطرے کے آنے سے پہلے پہلے کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے دارالندوہ کا دے کے میٹنگ کی، جس کے اندر بڑے بڑے ان کے کھڑ پینچ چودھری سردار اکٹھے ہوئے، مشورے دینے لگے، اور شیطان بھی ایک انسانی شکل کے اندر ایک قبیلے کا چودھری بن کر پگڑ باندھ کر آ کے درمیان میں آدم کا مشورے شروع ہو گئے کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پکڑ کر قید کر دو، نہ اس کو جانے دیں اور نہ کہ اس کو تبلیغ کرنے دیں۔ تو شیطان کہنے لگا یہ بات سنو، یہ بات نہیں چلے گی تمہاری، اس کے جو ماننے والے ہیں نا وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، تو ہر صورت وہ اپنے اس ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو یہ قید والا سلسلہ کامیاب نہیں ہے۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ چلو نہیں ہے تو یہاں سے اگر جاتے جانے دو، ہماری جان تو چھٹے، روزانہ کی یہ آپس کا لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، جاتا تو جائے۔ شیطان کہنے لگا نہیں نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی بات میں بڑا جادو ہے، جا کر بہت سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، اپنی طاقت اور قوت مضبوط کر لے گا، پھر تم پر یلغار کرے گا تو تم آگے سے مقابلہ نہ کر سکو گے۔ دوسرے نے صلاح کہ ہاں جی اے بابے دی گلاں تو بڑیاں چنگیاں نے۔ تو ابو جہل اس نے پھر اپنا بے داغ مشورہ دیا، ایسے کرو یہ چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام قبیلے کے ایک کے دو نوجوان لو، تو اس نے اس کے گھر کا گھراؤ کرو، صبح اٹھے تو اندھیرے کے اندر حملہ کر دو، کوئی پتہ نہ چلے کس نے قتل کر دیا ہے۔ تو باقی اس کا قبیلہ جو ہے تمام سے لڑائی تو کر نہیں سکتا، تمام قبیلوں سے کیسے لڑے گا، آخر لے دے کر آئے گی بات تو دیت پر آ جائے گی، تو سارے مل جل کر کے دیت دے دیں گے۔ شیطان کہنے لگا واہ جی واہ، چودھری نے گل تے کیتی نا، اے بات ٹھیک ہے، اس پر اتفاق کر لیا۔ طے ہوا جلدی جلدی کہ کل ہی کو، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کل رات ہی ایسے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پلان ان کو بتلا دیا۔ تو بالکل دوپہر کا وقت آپ نکلے گھر سے اور چھپ چھپا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے اور ان کو اطلاع دی کہ جلدی سے ہجرت کا پروگرام ہے۔ چنانچہ وہ ہجرت کے وہاں سے نکلے۔ اگلی رات انہوں نے تمام کے تمام نے طے کی ہوئی تھی کہ حملہ کرنا ہے۔ جب آدھی رات ہوئی، تمام دنیا ٹک ٹکا ہو گیا، تو اس وقت یہ تمام جوانوں کے جتھے نکلے، ایسا آ کر گراؤ کر لیا آپ کے گھر کا کہ انہوں نے سحر کے وقت نکلنا ہے حرم کی طرف، جب نکلے گا اس وقت کر دیں گے، اول تو پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے کیا رات کے اندھیرے میں، جبکہ آپ تو پہلے نکل چکے تھے۔ اور بعض کہتے کہ جب انہوں نے گراؤ کیا ہے اس وقت گراؤ کے درمیان سے نکلے تھے، تو بارہ گراؤ کے درمیان سے یہ پہلے نکلے، تو وہ یہ صبح تک وہاں کھڑے ہاتھ ملتے رہے، پھر کہنے لگے اندر جا کر دیکھو آج نکلتے کیوں نہیں۔ اندر جا کر دیکھا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے گھر میں لیٹے ہوئے۔ یہ تھا تمام مکر۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب مکر کر لیتے آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر اور چالیں چل رہے تھے اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات تو کہتے ہیں ہم نے سن لی بس کر، سن لی ہم نے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے۔ آج جب قرآن سنایا جاتا کہتے یہ کون سا قرآن لیے پھرتا ہے، ہم بھی اس طرح کے کلام بنا سکتے ہیں، یہ کون سی اتنی بڑی کمال والی ہے اس کے اندر کیا ہے، فلاں قوم کا قصہ، فلاں قوم کا، فلاں قوم کا،
تو اس طرح ہم بھی قصے کہانیوں والی بڑی داستانیں جوڑ لیتے ہیں، تو جوڑ کر دکھلائی تو ایک بار بھی نہ۔ زبان سے کہہ دینا، زبان سے بک بک آدمی جو مرضی کر دے، اصل بات ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی دلیل پیش کرے، اس کو عملی شکل پیش کرے۔ ایڈی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا، پہلے کہا اس جیسا قرآن لاؤ، پھر کہا 10 صورتیں لاؤ، پھر کہا 1 صورت لاؤ، پھر آخر ایک کلام ایک بات ہی لاؤ، لیکن ایڈی چوٹی کا زور لگایا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل نہ بنا سکے۔ وَإِذَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، جب کہنے لگے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو بارش کر دیں ہم پر پتھروں کی آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ جب انسان عداوت اور بغاوت میں اندھا ہو جائے تو اسے بات کرنے یا کام کرنے میں نفع نقصان کی بھی ہوش نہیں رہتی، بس ایک عداوت اور دشمنی ہوتی ہے، اس عداوت اور دشمنی کے ہاتھوں وہ دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے، پھر منہ سے جو آئے اس کا انجام کیا ہوگا، وہ بات اس کے خلاف ہوگی یا حق میں ہوگی، وہ کام اس کے خلاف ہوگی یا حق میں، یہ اس کو ہوش نہیں رہتی، بس عداوت اور دشمنی کا دربکتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سیاسی لوگوں کا بھی یہ حال ہے، اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود مخالفوں پر ایسے ووٹنگ کریں گے، ایسے بےہودہ لچر قسم کی زبان استعمال کریں گے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے قیادت اور سیادت کرنے والے اتنے بڑے عہدوں پر یہ زبان استعمال کرتے ہیں، ایک بازاری زبان۔ یہ ہوتا ہے کہ عداوت و دشمنی جب کسی کے بارے میں ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین نے بھی کیا، یہ الفاظ ابو جہل نے کہے تھے، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 4648 میں ہے۔ ابو جہل کہنے والا تھا، باقی صحابہ اس کے حمایت میں تھے۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے، یہ محمد تیری طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا حق ہمیں قبول نہیں، پتھروں کی بارش کر دے، تباہ ہو جائیں گے لیکن اس کا اقرار نہیں کریں گے، اس کی زبان سے نکلا ہوا حق بھی ہمیں قبول نہیں۔ یہ تھی بدبختی کی انتہا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہ حق ہے اور حق بھی من عندک تیری طرف سے، بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ یا اللہ پھر ہمیں ہدایت دے دے، چاہیے تو یہ تھا نا اگر یہ حق ہے سچ ہے پھر ہمیں ہدایت دے دے، نہ اگر تیری طرف سے ہے بھی حق، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، بارش کر دیں پر پتھروں کی آسمان سے، وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اس کے علاوہ کہ اور عذاب لیا۔ امام طنطاوی نے اپنی تفسیر الوسیط کے اندر ایک واقعہ لکھا، کہتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قوم سبا کا ایک آدمی آیا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے استہزاء کرتے ہوئے ان کو مذاق کرتے ہوئے کہا یا تیری قوم بڑی بیوقوف تھی۔ انہوں نے کہا سر جناب وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو حکمران بنا دیا قوم سبا نے وہ بہت پہلے کا انہوں نے عورت کو حکمران بنا لیا کہ تیری قوم بڑی بیوقوف ہے، ایک عورت کو حکمران بنا لیا۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ کی قوم تو میری قوم سے زیادہ بیوقوف ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کیسے؟ اس نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ تیری قوم نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر یہ پیغمبر حق ہے سچ ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ ہمیں ہدایت دے، تو الٹا کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب بتلا تیری قوم زیادہ بیوقوف ہے یا میری؟ تو معاویہ رضی اللہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس کا جواب کیا دیں؟ واقعی اتنی احمق قوم۔ امام طنطاوی ان کی تفسیر ہے التفسیر الوسیط، فما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم۔ اچھا اب سوال یہ تھا کہ جب انہوں نے خود ہی دعا کی تو تھے وہ باطل پر، تو پھر فوراً پر پتھروں کی بارش آتی یا کوئی عذاب فوراً آ کر ان کو تباہ کرتا،
جس طرح پہلی قوموں پر انبیاء کی مخالفت کرنے میں ایک عذاب آیا اور ان کا تہیہ پانچا کر کے رکھ دیا، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کی بھی وجہ وما کان اللہ لیعذبہم، نہیں اللہ کو ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں اللہ ان کو عذاب دے کہ اس حال میں کوئی استغفار کرنے والے ہوں۔ اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب تک نبی قوم اور بستی میں ہوتا ہے اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ ہمارے نبی بھی اور پہلے انبیاء میں بھی یہی تھا، جب تک نبی قوم میں بستی میں ہے تو اس وقت تک نہیں، جب نبی وہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا ہے پھر پوری پوری قوم کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے واقعات سے یہ بات ثابت ہے، اور قوم لوط کے بارے میں بھی فرمایا تھا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ ذاریات میں، کہ یہ مومنین تھے اس بستی سے نکالیے، پھر پوری کی پوری بستی کو آسمانوں پر لے جا کر زور سے دے مارا۔ اسی طرح ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر وجود، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں۔ دوسرا ہجرت کے بعد سوال پیدا ہوتا کہ جب آپ نے ہجرت کر لی تو آپ چلے تھے، اس وقت ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ تو وجہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان بہت سارے آ گئے تھے تو کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے جو مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، دشمنوں کی قید و بند کے اندر تھے، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دوسرا علت بھی بیان کی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جس طرح کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں تو ان کو دردناک ہم عذاب دیں۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا ہے ان کو کہ اللہ عذاب نہ دے، ان کو عذاب کیوں نہ دے اللہ؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما کان اولیاءہ، نہیں وہ اس کے اولیاء، وہ مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں اس کے متولی مگر متقی لوگ، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات میں عذاب استیصال کی نفی ہے کہ بالکل کلی طور پر جڑ سے ان کو ختم نہیں کیا، اور اس آیت میں عذاب عبرت کا ذکر ہے جو مختلف صورتوں میں ان پر ظاہر ہوتا رہا۔ وما كان صلاة عند البيت الا مكاء وتصديا، نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، چکھو عذاب دو تم انکار کرتے رہے۔ مکان مکایم کو مکون اور مکان یہ دونوں طرح مصدر آتا ہے، سیٹی بجانا، اور تصدیہ یہ صدا یصدی تصدیہ باب تفعیل، تالیاں بجانا۔ تو یہ بےہودہ قسم کی ان کی عبادت، ایک تو شرکیہ کفریہ تمام قسم کی اپنی طرح سے وضع کردہ بے دینی والی باتیں وہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے میٹنگیں کر کے وہاں شروع کر دیتے۔ تو دوسرا جو ان کی عبادت آتا وہ بھی یہی، کوئی سیٹیاں ہیں، کوئی تالیاں ہیں، کوئی عشقیہ اشعار ہیں، کوئی اور اس طرح کی طرح طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں ہیں۔ تو آج بھی نماز میں اور قرآن میں کو چھوڑ کر لوگ عشقیہ اشعار، شرکیہ قوالی، لغویات کو روح کی غذا سمجھتے ہیں اور معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قوالی کو کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، یہ بڑی معرفت ہے، اس کے اندر معرفت ہوتی ہے۔ حالانکہ اکثر قوالیاں وہ جن کا شرک بڑا ہوتا ہے، اکثر قوالیوں والوں کے الفاظ دیکھیں، اس کے اندر انتہا گندے قسم کے اشعار، انتہائی غلیظ قسم کے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اکثر کے اندر یہی کچھ ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ تو صبح اٹھ کر قرآن نہیں کوئی اور باتیں قوالی لگائے گئے، بسوں والے بھی سب سے پہلے صبح اٹھ کر قوالی لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تلاوت ہماری ہو رہی ہے۔ قرآن کو قوالی کو تلاوت کے قیام کام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ قوالی لائی ہے نہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ اس قوالی کے اندر جو بیان ہو رہا ہو کیا کچھ ہے۔ تو آج کل تو بات ہو اور چار ہاتھ آگے نکل گئے، مسجدوں کے اندر رقص
ساز ڈانس سب کچھ کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت سمجھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے گھروں کا کیا کچھ انہوں نے بنا لیا ہے، ایسی قوم پر تباہی اور بربادی اور عذاب کیوں نہ ہے؟ اللہ کے گھروں کے اندر رقص ہو رہا ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، وہاں پہلے دھمال جب درباروں پر ہوتی تھی اب مسجدوں کے اندر بھی شروع ہو گئی، ساتھ تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ نظم ہو رہی ہے، قرآن پر رقص ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ قوم کس طرح تباہی میں جا رہی ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامُ تَصْدِيَةٍ، نہیں ہوتی ان کی نماز اور عبادت، نماز ہونا عبادت، ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال، يَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، عنقریب اور بھی مال خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کے اوپر یہ خرچ کیا ہوا حسرت افسوس کا سبب بنے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب کر لیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بڑے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب تو مقابلے کر کر کے اہل ایمان کے خلاف بڑے خرچ کرتے ہیں، کبھی جلسے، کبھی تقریریں، کبھی وعظ، مفت میں لٹریچر تقسیم ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے کے لٹریچر کیسٹیں تقسیم ہوتی ہیں، نیٹ کے اوپر پروگرام بڑے بڑے، تاکہ لوگوں کے اندر شرک، بدعات، رسومات، رواج پا جائیں۔ نیٹ کے نیٹ چینلوں کے چینل چل رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، آدھی رات اٹھ کر دیکھیں وہاں اس وقت بھی دن کو بھی، اور ان پر ہوتا کیا ہے؟ صرف دین سے دوری، بیزاری، قرآن کے خلاف، نبی کے حدیث کے خلاف، صحابہ تابعین کی جو تعلیمات تھی سچی ان کے خلاف، طرح طرح کے پروپوگنڈے، طرح طرح کے حدیثوں کو توڑ مروڑ کر غلط مفہوم، دن رات لگے ہوئے۔ تو ہم تو بڑھ چڑھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی چینل چلا دیا، یہ بھی کر دیا، فلاں بھی خرچہ کر دیا، لیکن یہ سب ان کے لیے افسوس کا سبب بنے گا۔ سارا ان کا وبال، ان کی تباہی اور بربادی کا مال تیار ہو رہا ہے۔ ثم یغلبون، بھی مغلوب کر لیے جائیں گے، اس طرح غلبہ نہیں پا سکتے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر جہنم کی طرح اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ خبیث کو پاک سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور کرے بعض کو بعض کے اوپر۔ فَيَرْكُمْهُ جَمِيعًا، پھر ملا دے ان تمام کو۔ اصل کے اللہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام کفر اور بے دینی یہ اکٹھی ہو جائے، ایک کو دوسرے کو جوڑ دے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر تمام کو کرے جہنم میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، کہہ دیجئے کافروں کو، ان منکروں کو، اگر وہ باز آ جائیں، اپنے کفری کام سے باز آ جائیں، کفر سے، قتال سے، باقی کاموں سے، یغفر لہم، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزرا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی بے دینی اور کفریہ شرکیہ کاموں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں تو پہلے کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف کر دیے جائیں گے ان کے لیے جو پہلے کر بیٹھے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اب یہ دوبارہ لوٹیں، دوبارہ پھر اپنے اسی کام کی طرف آئیں، تاکہ گزر چکی ہیں طریقے پہلے لوگوں کے، پہلے لوگوں کے طریقے گزر چکے ہیں، جب انہوں نے بار بار بغاوت، سرکشی اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف کیا، آخر کار وہ صفحہ ہستی سے ختم کر لیے گئے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرتے رہیے ان سے یہاں تک نہ رہے فتنہ۔ فتنہ سے مراد شرک اور کفر کا فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وہ ہو جائے تمام کا تمام دین ایک اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر رک جائیں، جزا محذوف، ان شرط ہے جزا محذوف۔ فَإِنِ انْتَهُوا جَزَاهُمُ اللَّهُ، اگر رک جائیں تو اللہ ان کو بڑا بدلہ دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
بے شک اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پھر جائیں اعراض کریں تو جان لو کہ بے شک اللہ نگہبان اور دوست ہے تمہارا۔ ان کے پھر جانے سے اعراض کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہت اچھا ہے وہ نگہبان اور بہت اچھا ہے مدد کرنے والا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، بے شک جو بھی تم غنیمت پاؤ، کوئی شے بھی مال غنیمت میں سے کوئی چیز بھی تمہیں ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک اللہ کے لیے اس میں سے 5واں حصہ، رسول کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے اس میں 5واں حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور نبی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم اور مسکین و ابن السبیل اور ابن السبیل، ان کے لیے مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ جو مال غنیمت ہوتا کافروں کی کمائی پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے کیسی تھی، ساری اکٹھی کر کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھو، میدان میں رکھو، آسمان سے آگ آتی جلا دیتی۔ اگر اس کے اندر خیانت ہوئی ہوتی، آگ نہ آتی تو نقد پتہ چل جاتا کس میں خیانت کی ہوئی ہے۔ لیکن اس امت پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے انعامات اور برکات کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ مال غنیمت کے لیے حلال ہے اور انتہائی پاکیزہ مال، اگرچہ وہ کافروں نے حرام طریقے سے کمایا ہے، ناجائز طریقے سے کمایا، جیسے مرضی کمایا، جب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا بالکل طیب مال ہوگا۔ اس کی تقسیم کا طریقہ کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے۔ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دی جائیں گے، جو سوار ہے اس کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ، اس کے اندر تمام کو برابر کیا جائے گا۔ باقی رہا 5واں حصہ خمس جو اللہ اس کے رسول کا ہے، تو اللہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خود ضرورت ہے، نہیں، اللہ کے راستہ میں تو نبی کو اختیار ہے اپنی ثوابدید پر جہاں تک مرضی تقسیم کرے۔ اس کے 4-5 جگہ بتلائی ہے۔ پہلی بات تو رسول اپنی ضروریات، اپنی ذاتی اپنی بیویوں کا اخراجات، کیونکہ آپ 24 گھنٹے دین کے کاموں کے اندر مشغول اور مصروف تھے، آپ کو تو اپنے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو وہ بھی اللہ نے آپ کا حصہ اس میں رکھا کہ آپ اس میں اپنی ضروریات پوری کریں۔ دوسرا اس سے بچ جائے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ابن سبیل اور جہاد کے راستے کے اندر ان کو تقسیم کریں۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر، اس چیز پر جو اتاری اللہ نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے درمیان۔ وہ کون سا دن تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن ملی اکٹھی ہوئی تھی 2 جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر خوب قدرتیں رکھنے والا ہے۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان قرآن نے کہا۔ 2 جماعتیں، ایک طرف مسلمانوں کی جو 313 تھی، دوسری طرف مشرکین کی جو 1000 پر مشتمل تھی۔ جب دونوں دن ٹکرائی تو حق واضح ہو گیا، باطل دم دبا کر بھاگ نکلا۔ ساری دنیا کو واضح ہو گیا کہ حق کن کے پاس اور باطل پر کون ہے۔ اس کا نام یوم الفرقان۔ اتفاق یہ کہ آج بھی یوم الفرقان، یہ 17 رمضان تھی، آج 17 رمضان۔ آج کا دن تھا یہ غزوہ بدر کا، 2 ہجری 17 رمضان کو اندر دن جمعہ کا تھا، لیکن ہمارے ہاں دن ایک آگے ہو گیا ہے۔ تو اس دن جمعہ رات کو تیاری تھی، جمعہ کے دن مقابلہ تھا، تو اب یہ جمعہ کے دن ہمارا جمعہ کے دن تیاری اور ہفتے کے دن ہے۔ تو اگر ہم بھی یوم الفرقان کو اندر کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ دن ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ جس طرح وہ مٹھی بار ہزاروں پر غالب آ گئے اور کفر کے دانت کھٹے کر دیے، تو تم بھی اگر وہی تقوی اختیار کرو، وہی توکل، وہی ایمان، وہی ایمانی کیفیت پیدا کر لو، تو جو بدر کے اندر تمہارے اسلاف کو
جس اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر کے اور مدد کی تھی، وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتر سکتی ہیں، لیکن ان والی کیفیت، ان کو والا عقیدہ، ان کا سوچ، منہج اور فکر ان والی اپنا لو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، یا اذ انتم، اذ یہ بدر بن جائے گا یہ یوم الفرقان سے، یعنی جس وقت انتم بالعدوۃ الدنیا، تم قریبی کنارے پر تھے۔ عدوہ کنارہ، بدر کا جو قریبی کنارہ جو مدینے کی طرف قریب ہے، جب تم دنیا قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوى، اور وہ یعنی دشمن وہ دور والا جو کنارہ ہے اس پر تھے، مدینے سے یہ دور تھا اور مکہ کے قریب تھا۔ قصوى اقصی کی یہ مؤنث ہے اور خلاف قیاس سے یہ قصوى آئی ہے۔ وہم بالعدوۃ القصوى، اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ والركب اسفل منكم، اور جو قافلہ تھا ابو سفیان کا قافلہ جس کو روکنے کے لیے نکلے تھے، وہ نشیبی علاقے سے نیچلے حصے سے نکلا جا رہا تھا، وہ ساحل کے کنارے پر نیچے والے حصے سے ہو کر نکل گیا تھا۔ وَلَوْ تُوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ دیتے نا تو اختلاف کرتے تم وعدے میں۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ایک معاملے کا جو اس کے ہاں کیا ہوا تھا۔ اگر تم یہ جنگ، یہ تو اتفاق سے ہو گیا نا، آمنے سامنا ہو گیا۔ اگر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہاں بھی فلاں دن فلاں جگہ جنگ ہوگی، پھر تم اس کے پسو پیش کرتے، کبھی وہ کرتے ہماری تیاری نہیں، فلاں مہینے میں کریں گے، فلاں دن کریں گے، کبھی وہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا جی یہ فوراً نقد و نقدی ابتدا کے اندر ہی ان کی ٹھکائی کر دی جائے تاکہ اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے۔ تو اتفاق سے وہ تو آئے تھے مسلمانوں کا بالکل نام و نشان ختم کرنے کے لیے کہ مدینے میں جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ راستے کے اندر مقابلہ ہو گیا اور اچھی طرح انہوں نے منجی ٹھوک دیتی گئی۔ وَلَوْ تُوَاعَدْتُمْ، اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ دیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اختلاف کرتے تم میعاد میں، وقت مقررہ کرنے میں۔ میعاد مصدر میمی، وقت کے تعیین میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن ولیکن لیقضی اللہ یہ متعلق ہو جائے گا جمعکم، ولیکن جمعکم بغیر میعاد، بغیر وقت کی تعیین کے اللہ نے جمع کر دیا تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ امرن ایک کام، کان مفعولا جو اس کے نزدیک کیا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کام کر کے رہنا ہے۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو بینہ دلیل پر، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے بینہ دلیل پر۔ اللہ چاہتا تھا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو بینہ دلیل پر زندہ رہے کہ میں حق پر ہوں، اور جو اس کی تباہی اور بربادی ہو اس کو بھی پتہ چلے کہ میں باطل پر رہ کے مر رہا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے جانے والے ہیں۔ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، جب دکھلا رہا تھا اللہ تمہیں وہ، تم کو اللہ وہ کافر دکھلا رہا تھا تمہاری نیند کے اندر قلیل، تھوڑی مقدار میں۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں دکھلاتا وہ کافر زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم پھسل جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جنگ کے معاملے کا تم تنازع کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں سلامت رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اچھی طرح جاننے والا دلوں کی باتوں کو۔ آپ کو خواب میں کافر کم کر کے دکھائے گئے، آپ نے صحابہ کو خواب سنایا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو زیادہ سے زیادہ ہم سے دگنے ہی ہے نا، حالانکہ تھے 3 گنا زیادہ، 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دگنے ہی نا، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کم کیسے دکھائے گئے؟ جب نبی کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے پھر کم دکھلانے کا مطلب یہ تو واقعے کے خلاف بات ہوئی۔ اس کے کئی ایک جواب اہل علم نے دیے کہ کافروں میں بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے، تو جنہوں نے مسلمان ہو جانا تھا وہ نہیں دکھلائے، جنہوں نے کفر پر موت آنی تھی وہی دکھلائے، اور وہ واقعی تھوڑے تھے۔ 1000 میں سے
جنہوں نے مسلمان آئندہ ہو جانا تھا، سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد موت سے پہلے جنہوں نے مسلمان ہونا تھا ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جن کی موت کفر پر تھی، اکھڑ قسم کے اڑیل قسم کے وہی دکھلائے تھے۔ دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بھی تھی، تو جب مسلمانوں کے ساتھ 313 کے ساتھ 1000 فرشتے مل گئے تو کافر تو ان سے بہت تھوڑے رہ گئے، کافر تھوڑے ہو گئے، مسلمان زیادہ تعداد میں تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ معنوی طور پر اور اخلاقی اور روحانی لحاظ سے مومنوں کے اندر قوت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی زیادہ قوت زیادہ اور کافروں کی کم۔ اصل کے اندر جو لڑنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ ایمان، قوت، بزدل جو ہوتا نا وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس ایمانی قوت، تقوی اور اللہ کی ذات پر اعتماد، یہ تھا اصل میں چیز جو مسلمان تھوڑی تعداد میں اسلحے میں تھوڑے ان کے باوجود بہت زیادہ تھے، اور کافر ان کے پاس یہ چیز تھی نہیں، اس لیے وہ ہزاروں چھوڑ کر لاکھوں بھی ہوتے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وَإِن يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب وہ اللہ دکھلا رہا تھا تمہیں وہ، جب تم ملے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں کے اندر ان کو کم کر کے دکھلا رہا تھا، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہیں کر کے دکھلا ان کی آنکھوں میں کم دکھلا رہا تھا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ کرے وہ کام جو اس نے کیا ہوا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ جنگ شروع سے ہونے سے پہلے ہر گروہ دوسرے کو قلیل دیکھ رہا تھا، جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کے حوصلے پست کرنے کے لیے مسلمان ان کو دگنے نظر آ رہے تھے، جیسے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 13 میں پیچھے گزرا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَ امْرَأَيِ الْعَيْنِ، ایک جماعت مومنوں کی تھی اور دوسری کافروں کی، اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے یہ تھا تاکہ وہ کہ بھاگ نہ جائیں، تو اس وقت کافر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تو ہے مٹھی پر تھوڑے سے، بڑے چھلانگے لگاتے، ہم نے منٹ میں یہ کر رہنا ہے، منٹوں میں یہ کرنا ہے، یہ تو کھیل ہی 2 منٹ کی ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ سے پہلے تھا، بڑے ڈٹ کر آئے مقابلے میں، جب جنگ شروع ہوئی تو دیکھا وہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ان کے حوصلے، ان کے وہیں انداز پیشاب نکل گیا، وہ لڑنے کو ان کا جرت نہیں تھی، اتنی بڑی تعداد ہے۔ ایک تو اس کے اندر فرشتوں کی بھی تھی، اور دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ترتیب جو تھی، آپ نے پتا کیسی ترتیب دی تھی، بجائے سے کہ ایسے صفوں کو ترتیب دیا جائے، آپ نے چکور ترتیب دی، ایک صف آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، درمیان میں خالی ہے۔ کافر دور سے دیکھتے ہو 2-3 ایکڑ علاقہ پورا گھیرا ہوا ہے، درمیان والے تو نہیں نظر آ رہے ہیں، اور برابر ہی کھڑے ہیں نا، وہ بھی آگے والے نظر آ رہے ہیں، وہ آگے کہ کہاں تک صف جاتی ہے، وہ جا رہی ہے، پیچھے سے سائڈ پر دیکھا پیچھے بھی لوگ ہی لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، درمیان میں تو خالی تھے۔ یہ نبوی ترتیب تھی، اللہ نے بتلائی نا۔ تو جب یہ آپ نے صف بندی کی ترتیب دی ہے تو وہ سمجھتے کہ چاروں طرف سے کوئی ادھر سے کسی نے دیکھا ہو کہ اب ادھر بھی ہے، خالی نہیں درمیان میں، ادھر بھی پوری صف ہے، ادھر سے کوئی بھاگا رہا ہے، ابو جہل کو چودھری صاحب ادھر بھی بڑے ہیں، ایک نے کہا میں نے پیچھے دیکھا پیچھے بھی ہیں، تو چاروں طرف ہم نے چکور ترتیب دی تھی کہ تم نے آگے، دائیں والوں نے اس طرح سے حملہ ہوتا ہے، یہ سائڈ کور کرنی ہے، انہوں نے یہ سائڈ کرنی ہے، اگر کوئی پیچھے سے آ جائے یا پیچھے کمک دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، تو یہ ترتیب بھی تھی۔ اور دوسرا اللہ نے دلوں کے خوف بھی ڈالا ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم ملے ہو کسی جماعت کو، وہ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ، ہاتھ سے لڑنا ہے، پاؤں سے بھاگنا باقی کرنا، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ نصرت و مدد اللہ کی یاد سے آئے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اور تمہاری
تم پھسل جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت اکھڑ جائے گی اگر نبی کی اطاعت نہ کی۔ واصبروا، صبر کیے رکھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، نہ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرا اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کے اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جو وہ عمل کرتے تھے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کو ثابت قدم اور کثرت سے ذکر الہی کے بعد اہل کفر کی مشابہت سے منع کیا کہ ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ اس سے ابو جہل اور اس کے معاونین مراد ہیں جو گھروں سے نکلے بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے تکبر کرتے ہوئے، ہم نے یہ کر دینا، ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے، گھر میں گھس کر ماریں گے۔ جس طرح پیچھے انڈیا والوں کو بھی شوق چڑھا تھا نا 2-3 سال پہلے، گھر میں گھس کر ماریں گے، تو 2 جہاز ہی بھیجے تو دونوں کو دونوں موقع پر گھیر لیے گئے۔ تو بڑے دعوے تھے ہم بھی گھر میں گھس کر ماریں گے۔ تو یہ ابو جہل کو یہی تھا کہ ہم گھروں میں جائیں گے، مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں بنا کر لائیں گے، ان کا مال اٹھا کر لائیں گے، یہاں تمام جو ہے پھر ایک بڑا فنکشن کریں گے، اس کے اندر وہ ڈھول ڈمکے ناچ گانے ہوں گے، بڑا کچھ یہ پروگرام تکبر اور فخر کرتے ہوئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کر دیا تو ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں، پوری پوری حمایت کروں گا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دیکھی اس نے 2 جماعتیں، جب دیکھی اس نے جماعتیں، جب آگے فرشتوں کی جماعتیں دیکھی، ناقص علی عقبیہ، تو بھاگ نکلا اپنی ایڑیوں پر، پیچھے پلٹا اپنی ایڑیوں پر۔ وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں بری تم سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انی اری ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں ان کو جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب ابو جہل اپنا ایک بڑا لشکر لے کر نکلا تو ان کے ایک پیچھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم تمام کے تمام جوان نکل کر جا رہے ہیں، تو پیچھے بنو کنانہ کی ہمارے ساتھ دشمنی، یہ قریش کی اور بنو کنانہ کا آپس میں بڑی عداوت، بڑی لمبے عرصے سے۔ تو ان کو یہ وہم ہوا، کسی نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، سارے جوان جا رہے ہیں، پیچھے عورتیں بچے مکہ میں رہ گئے، تو بنو کنانہ کے ساتھ ہماری عداوت ہے، تو وہ موقع پا کر حملہ ہی نہ کر دیں۔ ہم ادھر جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، تو پیچھے ہمارے گھروں کو قبضے کر کے دوسرے بیٹھے ہوں، عورتوں کو اور بچوں کو لونڈیاں غلام بنا لیں، تو کیا بنے گا؟ یہ ایک خطرہ ان کو لاحق ہوا۔ تو ایک جگہ رک کر اس خطرے کا حل سوچنے لگے کیا کریں۔ تو شیطان نامراد اس نے بڑا وہاں ایک کردار پیش کیا۔ تو یہ نا بنو کنانہ کا جو سردار تھا نا سراقہ بن مالک بن جوشم، اس کی شکل میں یہ شیطان آیا۔ شیطان اس کی شکل باندھ کر پگڑ پگڑ باندھ کر آ گیا۔ ہاں جی چودھری صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ تو چودھری نے پہلے تو تھوڑی تو ادھر ادھر ٹالا ٹولا کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ پیچھے سے ہمارے قبیلے کے بارے میں کوئی ڈر نہ کرنا، ہماری آپس میں جو مرضی ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف تو ہم ایک ہی ہیں نا، الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کے خلاف ہم ایک دیوار بن کر لڑیں گے۔ تم چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے پیچھے تمام قبیلے والے بھی تیار ہیں، ضرورت پہ پڑی تو ایک آواز دیں گے، اٹھتے آئیں گے۔ تو یہ نہ ڈر کرو کہ پیچھے کہ ہمارا، وہ ہماری اپنی گھر کی بات ہے نا، وہ تو گھر کی بات ہے جی۔ شیطان اس کی شکل کا سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں آیا، تو جو ان کو تھوڑی بہت ڈر خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ساتھ اس نے پھر اعلان کر دیا چودھری نے کہ ہم تمہاری حمایت کے لیے تیار ہیں۔ اب تو تم ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہو نا، 1000، ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو میں ہم ہی بلا لیتا، ضرورت پیش ہے، اسلحے کی ضرورت ہو، افراد کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں۔ تو سار کے تمام کی باچیاں کھول گئی کہ واہ،
پیچھے مدد بھی آئے گی، جن کا ڈر تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب بدر کے میدان میں پہنچے تو یہ شیطان چودھری بن کے نار آ رہا تھا سوراخے کی شکل میں۔ تو جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آگے دیکھا کہ آگے فرشتے، شیطان کو تو فرشتے نظر آ گئے، یہ پھوسیاں ماردا بھجا۔ ابو جہل کہتا چودھری کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا بس چودھری چودھر آٹے نہیں سی، اب میں نہیں آگے جا سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی بات ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ لڑیں مرے جو مرضی ہو، میں نکلا، یہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور شیطان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ چونکہ فرشتے آ گئے تو شاید میرا بھی یہ وقت آ گیا ہے۔ اصل کے اندر جو اس نے مہلت مانگی تھی نا قیامت تک، اس نے تو مانگی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے، ایک دن مقررہ تک مہلت ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ دن مقررہ میرا آ گیا، یہ نکلا وہاں سے، اسی کی طرح اشارہ کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل کیا تھے کہ لڑنا ہے، چلو ان کی طرف، فلاں کی طرف، تم حق پر ہو، تم باپ دادے کے دین پر، یہ تمام مزین کر رہا تھا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہنے لگا تھا نہیں ہے غالب آ سکتا تم پر آج کے من الناس، لوگوں میں سے، کہتا ہے تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ وہ آگے ہیں کیا ہے؟ وہ تو ایسے چند دردن آدمی ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھی جماعتیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پلٹا بھاگا اپنی ایڑیوں کے بل، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، کہنے لگا میں تم سے بری، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، مجھے تو اللہ کا ڈر لگ رہا ہے کہ میری بھی شامت نہ آ جائے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماریاں تھیں، یہودی اور منافق وہ بھی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں دے رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، ان کو پتہ نہیں عقل ہی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ ہے؟ چند آدمی ایسے ایمان لے کر نبی کے کہنے پر، اپنے نبی کے کہنے پر جان نکل کے، نہ ان کو بیویوں کا فکر، نہ بچوں کا، نہ جانوں کا، نکل گئے، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ نہیں واپس آئیں گے، یہ نہیں بچ کر آ سکتے۔ یہ منافق لوگ، یہودی پیچھے یہ بھی بےہودہ باتیں بک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر توکل کرے، یغلب، مان کی جزا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر منافقتان کرنے لگے، اللہ نے فرمایا یہ غرور نہیں، یہ توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ غرور نہیں تھا، یہ توکل تھا۔ یہ آج بھی بڑے وہی منافق قسم کے لوگ، تو جو اہل ایمان ان مسیطہ والے یہ ہے کیا ہے، مٹھی بھر ہیں، یہ کہ کیا کر لیں گے، ادھر اتنی بڑی فوج ہے، انڈیا کی فوج، اسلحہ ہے، فلاں ہے، تو یہ کشمیر کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر لیں گے، فلاں کیا کر لے گا۔ تو بعض ایسے جنہوں نہ کام کرنا ہوتا ہے نہ کرنے دینا ہوتا ہے، تو یہ ہر دور میں رہے، تانے دینا، اپنوں کے کیڑے نکالتے رہنا، دوسروں کا نہیں۔ دوسرے جو بے دین لوگ جو نا وہ اپنی کتنی بھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے، دوسروں کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم کو اتنی بیماری ہے، اپنے عیب، اپنے نقص، اپنی کمزوریاں ظاہر کریں گے۔ میڈیا پر دیکھ لیں، جو پاکستان کی بےزتی کرتا ہے، یہاں کے لوگوں کرتا ہے، دوسرا نہیں کرے گا، تو دوسرے کو اپنے ملک کی کرتے ہیں، کوئی کمزوری ہو بھی تو پردے ڈالتے ہیں، لیکن یہ جو ہے انہوں نے تو اصطلاحات بنا رکھی ہے، یہ جی پاکستانی ہے، کوئی بھی غلط کام ہو یہ پاکستانی ہے۔ پاکستان جو ہے نا مسلمان ہے، یہ تو ماشاءاللہ مسلمان جو ہے، یعنی مسلمان ہونا، پاکستانی ہونا، یہ ایک عیب اور تانا بنایا کنہوں نے؟ خود آپ اپنے لوگوں نے، دوسرے نہیں۔ تو کبھی کہ دوسروں نے اپنے ملک کے ہی اپنے اس طرح کی ان کی توہین کی ہے۔
غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں دے رکھا ان لوگوں کو ان کے دین نے. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کاش کہ تو دیکھے جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے جب ان کو فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلانے والا عذاب، جلانے والا سخت عذاب چکھو. سیاق کلام کے اعتبار سے تو بدر کے کافروں کے متعلق معلوم ہوتی ہے، جبکہ لفظ عام ہے کہ ہر کافر کی یہی حالت ہوتی ہے. بے دین اور کافر کی موت کے وقت فرشتے اس طرح دھمکیاں دیتے ہیں اور مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں. وذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. یہ سخت عذاب ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، کیونکہ انبیاء اور کتب اور علماء کے ذریعے ابلاغ کر دیا گیا ہوتا ہے. جیسے حکومت ایک اعلان کر دے کہ فلاں وقت تک اپنے لائسنس جو ہے وہ بنوا لیں، اپنا اوور کروا لیں، فلاں چیز جو ہے وہ جائز ہے، فلاں ڈبل سواری نہیں کرنی ہے، فلاں نہیں کرنی. کوئی بھی اعلان کیا ہے، ایک بار اعلان، 2 بار کیا، 3 بار کیا، اخباروں میں، ٹی وی پر، موبائل پر آ گیا، اس کے باوجود کوئی خلاف کرے تو پولیس اس کو پکڑ کے جیل میں دے دے تو یہ جو ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ بتلا جو دیا. جب بار بار بتلا دیا گیا کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اس کا خلاف جو کرے گا اس کے ساتھ یہ کارروائی ہوگی. ہاں نام بتلایا جاتا، چپکے سے پکڑ کے ٹھونسے، یہ تو ظلم ہے. تو جب لوگوں کو کتابیں بھیج دی، انبیاء بھیج دیے گئے، علماء نے ایک ایک بات بتلا دی، حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا، اس کے باوجود جو حق کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی سخت سزائیں دی جائیں کہ یہ ظلم نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، دعب کہتے ہیں عادت کو، حالت عادت، اور یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوفن بنے گا دعبہم فی التکذیب، ان لوگوں کی تکذیب کرنے کے اندر عادت کا دعب آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح ہے، انہی کے انداز کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو آل فرعون سے پہلے گزرے ان کی طرح. کافروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا قوی، مضبوط اور سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ذالک کا اشارہ یہ گرفت اور گرفت کرنا اور سزا دینا، اس لیے کہ بے شک اللہ لم یکو نہیں ہے، لم یکو سمجھا لم یکن نہیں ہے، مغیر تبدیل کرنے والا اپنی نعمت، انعمها علی قوم جو انعام کرے کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک وہ تبدیل کریں جو خود ان کے نفسوں کے پاس ہے. وان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے جاننے والا ہے. اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے تو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی. تو جب ان کو بدل دیا جائے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور ایسے بے قدر جو نعمت کے مستحق نہیں ہوتے. تو اللہ نعمت دے کر نہیں چھینتا جب لوگ خود اس نعمت کی ناشکری کرنے پر اور غلط جگہ استعمال کرنے پر نہیں اتراتے. کدأب آل فرعون، دوبارہ پھر سنو تاکید کے لیے پھر لایا، ان کی عادت تو آل فرعون کی عادت کی طرح ہے. والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو. فاہلکنا بذنوبہم، تو ہلاک کیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. واغرقنا آل فرعون، غرق کیا آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین، یہ تمام کے تمام ظالم لوگ تھے. ان شر دواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک بدترین جانور کفر کی وجہ سے یہ شرف انسانی سے محروم ہو کر جانور بن گئے. بے شک بدترین جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فهم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدهم فی کل مرہ، الذین وہ لوگ، یہ الذین یہ بدل بن جائے گا پیچھے والے الذین کفروا فهم لا یؤمنون سے، یعنی وہ لوگ عاہدت منہم
جن سے آپ نے عہد لے رکھا تھا، عہد و پیمان کر رکھا تھا ان سے، ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ توڑتے اپنے عہد کو، فی کل مرت، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ بچتے نہیں ہے، اپنے عہد کو توڑنے سے بچتے بھی نہیں۔ مطلق کافروں کا وتیرہ بھی یہی ہے کہ جب مفاد معلوم ہوتا ہے تو عہد توڑ دیتے ہیں، یا پھر سے خاص بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے کہ بنو قریظہ جو ہے جنہوں نے عہد توڑ کر عین موقع پر مسلمانوں سے بے وفائی کی اور مشرکین اور مکہ والوں کے ساتھ جا ملے، تو پھر آپ نے بھی 25 دن کے کام کا سخت محاصرہ کیے رکھا اور ان کے 600 مردوں کو قتل کیا اور باقی بچوں کو اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنائی گئی۔ ان کی طرح اشارہ کہ یہ بار بار وعدے کو توڑتے ہیں، جب مفاد دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ ملتے ہیں، تو جب معمولی سا خطرہ ہوتا ہے تو عین موقع پر ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، وعدہ توڑ کر دوسروں کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد و پیمان لے رکھا ہوتا ہے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر توڑ دیتے اپنے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور اس میں کوئی ڈر بچتے نہیں ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، اگر پالے آپ ان کو جنگ میں، اگر ایسے لوگوں کو آپ جنگ کے دوران پالیں، فشرد بہم، تو اچھی طرح خوف کے ساتھ ان کو بھگا دیں، من خلفہم، پیچھے جو ان کے پیچھے والے ہیں ان کی طرف، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ شرد ہوتا ہے کہ ایسی سزا دینا کہ جس کے سب بھاگیں اور پیچھے والوں کی عبرت حاصل ہو۔ فإما تثقفن فی الحرب، اگر یقینی طور پر آپ ان کو پالیں جنگ کے اندر، فشرد بہم، تو ان کو عبرت بنائیں، ان کو عبرت بنا دیں، ان کو من خلف، پیچھے والوں کے لیے، پیچھے والے جو ہے نا ان کے لیے یہ عبرت بن جائیں، ایسا ان کے ساتھ معاملہ کریں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وإما تخافن من قوم خیانۃ، اگر آپ ڈریں کسی قوم سے خیانت کہ وہ خیانت کریں گے، فانبذ الیہم علی سواء، تو توڑ دیجیے، پھینک دیجیے ان کی طرف وعدہ بالکل برابری کے ساتھ۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اگر ڈر ہو، یہ اوپر اوپر سے وعدہ کرتے ہیں تو عین ممکن کہ عین وقت پر یہ وعدے کی خلاف ورزی کر کے توڑ کر ہمیں نقصان دیں گے، تو پھر آپ بھی ان سے وعدہ نہ توڑ دیں۔ بعض اوقات کافر ایسے کرتے، یہودی ایسے کرتے، جی ہمارا آپ سے عہد و پیمان، نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، نہ ہم آپ پر کریں گے، فلاں کریں گے، وہ کریں گے، عہد کر لیا، لیکن عین موقع پر اپنی طاقت قوت بناتے رہتے، جب دیکھا کہ ہمارا غلبہ ہو رہا ہے، اچانک حملہ کر دیا۔ تو یہ ہمیشہ یہ کافروں کو اور بے دینوں کا وتیرہ رہا۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو نا کہ یہ خیانت کریں گے عین موقع پر، کہ تم وعدہ عہد و پیمان کر کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے اطمینان سے کہ ہمارا ساتھ ان کے ساتھ عہد ہے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اندر اندر تیاری کرتے رہے تو اچانک تم پر حملہ کر دیں، جیسے کہ انڈیا والوں نے کئی بار ایسے کیا ہے، کئی بار ایسا انہوں نے کیا کہ اچانک ہی عہد و پیمان ہے لیکن اچانک جب داؤ چلے حملہ کر دیا۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو نا تو تم بھی وعدے کو کہہ دو، کہتے تمہارا کوئی وعدہ نہیں بھی، جب تم چاہو حملہ کر دیں، جب ہمارا داؤ لگے گا ہم کر دیں گے، کوئی ہمارا عہد و پیمان نہیں۔ لیکن یہ عہد و پیمان توڑنا ختم کب کرنا ہے؟ فانبذ الیہم علی سواء، یہ وعدے کو توڑیے برابری کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہے تیاری کر کے سرحدوں پر فوج کو لگا کر تو کہہ دو بھی 3 منٹ کے تک ہمارا وعدہ، 3 منٹ کے بعد ہم آزاد ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ برابر تم بھی اپنے آرام سکون سے ہو، وہ بھی اپنے آرام سکون سے، تو ان کو کہہ دو کہ اتنے مہینوں کے بعد ہمارا وعدہ ختم ہو جائے گا، تو عین ان کی طرف چاروں طرف گھراؤ کر کے پھر کہہ دو کہ بس اتنی دیر تک ہمارا وعدہ ہے، تاکہ وہ سنبھل نہ سکے اور ہم حملہ کر دیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ رومیوں کے ساتھ عہد تھا، تو جب عہد ختم ہونے کے قریب تھا، وعدہ تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک ہمارا عہد ہے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، تو جب عہد ختم ہونے والا تھا نا، ایک دن پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ نے فوج کو ترتیب دیا، عین سرحد پر جا کر لگا دی۔ مثلا کل کا دن جو ہے، کل وعدہ ختم ہو جانا ہے، تو آج رات تمام فوج کو ترتیب دیا، راتوں رات جا کر اپنی حد پر کھڑا کر دیا، حملہ نہیں کیا کیونکہ وعدہ ہے۔
جب صبح کا سورج نکلے گا تو وعدہ ختم ہو جائے گا، ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے طریقہ اپنایا۔ فوج کے اندر حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو آ کے یہ آیت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا، وعدے کو توڑنا تو برابری پر توڑنا۔ تم اپنے گھروں میں آرام سکون سے، اسی طرح اپنے فوجوں کے اندر وہ اپنے وہاں سے پیغام بھیجو کہ فلاں ہمارا وعدہ ختم ہو گیا ہے، جب تم چاہو حملہ کریں گے، جب ہم چاہے حملہ کریں گے۔ تو یہ تم نے جو فوج لا کر سر پر کھڑی کر دی ہے کہ صبح وعدہ ختم ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ پولیس تمام فوج واپس چلی جائے۔ وہ وہیں سے ایک آدمی کے کہنے پر ترتیب دی ہوئی عین موقع تھا، لیکن اس کے باوجود واپس چلے گئے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2759 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1580۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ ہے، صرف جنگ کے دوران ہی نہیں۔ اگر تمہارا کسی کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہے تو برابری سے توڑو۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے دیندار، مسجدیں چلانے والے، مدرسے چلانے والے اور جو اسلامی تحریکیں اور ادارے چلانے والے، وہ بھی اس کا خلاف کرتے ہیں۔ کیسے؟ مسجد کے جو انتظامیہ ہے، امام خطیب سے تھوڑی سی انبن ہوئی تو ٹو میں رہیں گے کہ ہمیں کوئی قاری مل جائے، ہمیں کوئی خطیب مل جائے، اندر کھاتے کرتے رہیں گے۔ جب دیکھا نا کہ ان سے عین طے ہو گیا تو شام عشاء تو بعد کہندے عشاء تو بعد قاری صاحب صبح جماعت نہیں کرانی، تو ساڈے والے فارغ جے پھٹے منہ توڑا بھی، نہ کچھ کو اطلاع نہ کچھ پتا۔ تم مہینہ پہلے کہو کہ قاری صاحب یہ تمہارا آخری مہینہ ہے تو تمہاری نہیں ہے، ہم خرچہ نہیں دے سکتے یا آپ سے کوئی نہیں بنتی نہیں، تو آپ مہینے پر انتظام کر لیں۔ وہ اپنا ایک مہینے میں انتظام کرے، عشاء کے بعد اس کو کہنا ہے۔ اور ادارے والی ناظم کسی استاد سے آنبن ہے، جواب ٹہمتے نہیں، انتظام کیا استاد کا کر لیا، سب کو سیٹنگ ہو گئی، سیٹنگ ہو گئی، عین رمضان ختم ہو گیا، آگے والے استاد مطمئن ہے، ٹھیک ہے جی رمضان اگر جواب ہونا تھا تو شروع رمضان میں دیا جاتا نا، یہ رمضان سے پہلے، عین مطمئن ہے۔ عین رمضان کے آخر میں شوال دے ادارہ شروع ہونے سے 2 دن پہلے میسج بھیجتا، لیٹر بھیجتا ہے، آپ جی ماشاءاللہ آپ کی خدمات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے بھی؟ اگر جواب دینا ہے تو پہلے مہینہ 2 مہینے، جب سال ختم ہوا ہے اس کو سیدھا کہیں گے بھی آپ آئندہ تعالیٰ معذرت کرتے ہیں تو آپ اپنا کوئی انتظام کر لیں، ٹھیک ہے اداروں کو ضرورت ہے، استاد رکھے جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ اپنا انتظام کر لیں۔ اینڈ جب دیکھیں کہ تمام اداروں میں استاد رکھ لیں، کوئی جگہ نہیں، اس کو ذلیل کرنا ہے، پھر فون بھی کر لینا ہے، 2 ہاتھ آگے، انہوں استاد نہیں رکھنا جی، کیوں نہیں رکھنا، یہ بڑا فلاں ہے فلاں، تاکہ اس کو اچھی سے ذلیل کیا جائے، پتہ چلے کہ اس کی روزی ہمارے ہاتھ میں تھی، یہ ہمارے ہاتھ جوتے چاٹے، ہمارے منت سماجت کرے، خود بھی این بے ٹائم میں اس کو جواب دیا اور آگے کہیں اس کو جانے نہیں دینا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ دین کے جو ٹھیکیدار ہیں، دین کے ٹھیکیدار کرتے ہیں۔ اور دوسرا اساتذہ کا بھی یہی طریقہ ہے، قاری اور خطیبوں کا بھی، چپ کے اندر کھاتے، انتظام کے کرتے رہے، این جب آگے سیٹنگ کر لی ہے، عشاء دی نماز پڑھا کے ہاں جی سارے جماعتی بیٹھے رہ جائے، ہاں جی قاری صاحب نے پتہ نہیں کی کہنا ہے، صبح آپ کا انتظام کر لے جی بھی صبح کی جماعت میں کراؤں گی، یہ کیا بھی بس آگے بات آگے ہوئی ہوتی ہے۔ کیا بات ہوئی ہوتی ہے؟ اے دے رسی 20,000، اگے کسی نے کہتا کہ 22,000، تو قاری صاحب نے عشاء اتنے پڑھانی تو صبح اٹھے جا کے پڑھاؤں گی۔ کیسے ہماری دینداری؟ یہ 2 جان بہن سے ہوتا ہے نا، یہ جان بہن سے ایسے۔ اسی طرح سکولوں کے اندر، پرائیویٹ سکولوں کے اندر جا کر دیکھ لیں، این موقع پر کلاس بیٹھی ہوئی ہے تو ٹیچر نے جا کے درخواست جا کے لے کے ہیڈ ماسٹر نے دیتی جی میں جا رہا ہوں۔ یہ دونوں فریق ایسے کرتے ہیں، ناظم بھی، متولی بھی، سکولوں کے ادارے وہ بھی اپنے دو میں رہتے، یہ بھی
یہ نہیں کہ ٹائم پر چلو اس نے کہ ہمارے ساتھ 5 سال چلا ہے 10 سال چلا ہے، کسی وجہ سے نہیں بنی، اب وہ تو برداشت کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو اگر جواب دے رہے ہیں تو طریقے پر دیں، اچھے انداز سے دیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایسا کرنے والا وہ اس کی مسجد کے اندر کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ہوتا بھی ہے، وہ جائے گا تو ان کی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتا، اس کو اتنی دعوت ان کے ساتھ ہوتی ہے، جنہوں نے 10 سال ان کی مسجد میں کام کیا تو بغیر کسی وجہ کے این ٹائم پر کہا کہ بستر اپنے جلی بستر گول کر، اور ہیں یہ بڑے دیندار، دیکھیں تو تصویر جڑی ہے 100 منکے والی نہیں بلکہ 300 منکے والی تصویر انہوں نے رکھی ہوئی۔ ابو داؤد کی حدیث میں 2759 2759 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا کہ وہ وعدہ توڑیں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ، آپ بھی توڑیں ان کی طرف عہد کو برابری پر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ گمان کریں ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا کہ وہ ہم سے سبقتے رہ جائیں گے، سبقوا مفعول محذوف ہے، سبق اللہ، وہ اللہ سے سبقتے رہ جائیں گے، سبقتے علم سے اللہ سے بچ جائیں گے، نہ گمان کریں کافر لوگ کو وہ بچ جائیں گے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں اس سے سب سے بڑا سے پہلے وہ کفار قریش مراد ہے، سب سے پہلے تو جو بدر کے میدان سے بچ کر بھاگ گئے تھے ان کو بتلایا جا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے، بلکہ ان کو سوچنے کا موقع دیا ہے، ورنہ کسی دوسری جنگ کے اندر وہ قابو کر لیے جائیں گے۔ جو قتل ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے، تو جو بچ گئے وہ یہ نہ سمجھے ہم بچ نکلے، اللہ نے مہلت دی ہے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، اگر نہیں سوچیں گے تو جیسے یہ 70 مار کر کنویں میں گھسیٹ کر پھینکے ہوئے نا، تو تم بھی کسی جنگ میں قابو آ جاؤ گے، یہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے۔ نہ گمان کریں کافر لوگ صحابہ کو بچ نکلے ہیں، سبقت لے گئے ہیں، بچ گئے ہیں، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز کرنے والے نہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کر کے رکھو ان کے لیے جتنی تمہارے اندر استطاعت طاقت ہے، من قوت سے، من رباط الخیل، اور گھوڑوں کو باندھ کر یعنی اسلحے کو تیار کر کے، تو رہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تاکہ ڈراؤ تم اس کے ساتھ، اپنی تیاری کے ساتھ ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسرے بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی خرچ کرو اللہ کے راستہ میں، یوفی الیکم، تو پورا پورا بدلہ دے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قوت نکرہ ہے، نکرہ پر پھر من بھی داخل ہوا، من قوت، جیسی بھی طاقت جو بھی تمہارے پاس موجودہ دور کے مطابق جو طاقت و قوت ہے اس کو تیار کرو، وہ اسلحے کی ہے، ٹریننگ کی ہے، تربیت کی ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، علم میں ہے، جس طرح بھی قوت ہے تم تیار کر کے رکھو، مراد ہر قسم کی تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکید سے فرمایا، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، قوت یہ رمی کے اندر ہے۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کا حدیث 1917، ان القوت الرمی، قوت یا رمی سے مراد ہوتا ہے دور سے بیٹھ کو جو چیز چلائی جائے، رمی کا معنی صرف تیر نہیں ہے، رمی کا معنی چلانا پھینکنا، تو دور سے بیٹھ کر ایک ہے کہ آگے تلوار ہاتھ میں لے کر آگے جا کے مقابلہ کرنا، اس کے اندر انسان کا اپنا تحفظ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ آگے جس کو مارنا وہ بھی تو روٹی کھاتا ہی ہے نا، تو بھی آگے سے مار سکتا ہے، یا اس کا داؤ چلے گا یا آپ کا، تو رمی کے اندر تحفظ بہت ہوتا ہے، انسان پیچھے بچ کر مورچے کے اندر محفوظ تو چلا کر دوسرے کو نشانہ بنا لے گا، دور سے بنا لے گا اور خود اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو رمی کے اندر جو چیز بھی ہے، تو آج کے دور کے اندر کوئی ایٹم ہے، کوئی میزائل ہے، کوئی بھی چیز ہے جو دور سے چلائی جائے وہ تمام رمی کے اندر آئے گی۔
اگر وہ تباہ کریں تو ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے؟ اگر غیر مسلم ایٹم تیار کرتے ہیں وہ کہ ڈر اگر پاکستان کے پاس نہ ہوتا تو یہ اس کا تو نشان نہ ہوتا. جیسے انڈیا جو دن رات دانت پیس رہا ہے، اگر پاکستان کے پاس نہ ہوتا تو صرف ایک پاکستان نہیں، پاکستان کی وجہ سے کئی اسلامی ملک حفاظت میں ہیں. دشمن کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسی خباثت کی تو اگر یہ نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے. یہ ان کو ڈر ہے جس کی وجہ سے اگر یہ نہ ہوتا تو آج کوئی مسلمان کو یہ ویسے چبا جاتے جیسے مسلمان کے خلاف کارروائی ہے. تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ چلایا جائے. اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے تم بھی کرو. اگر وہ مسلمانوں کا صفایا کرتے تو ہم پھر کفر کو کہیں کہ وہ آرام سے زندگی گزاریں، ہم سے بھی جو کچھ ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ ایسی چیز نہ بنائیں جس سے دنیا کا صفایا ہو. تو دنیا وہ چلانے کے لیے نہیں کہ ختم ہی کر دیں، وہ ہوتی ہے ان کی طاقت کو، ان کو جیسے انہوں نے ہم پر روب ڈالا ہوا ہے ہم بھی ان پر ڈالیں گے. ٹھیک اگر کوئی ورنہ یہ تو نہیں کہ اب پاکستان ہر روزانہ چلا ہی رہا، نہ وہ چلا رہا نہ کوئی اور چلاتا نہ ہم چلاتے ہیں. ہاں لیکن اگر انہوں نے ایسے خباثت کی تو یہ تو نہیں کہ ہم آگے کہیں کہ بھی آؤ جی ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے مار جاؤ. تو اپنی قوت باقی میدانوں کے اندر، اپنی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، باقی چیزوں کے اندر، ان کے اندر بھی اپنی قوت تیاری کرو. یہ بھی ایک دشمنوں پر ایک خوف اور رعب ہے، علمی وقار بھی ہے جس کے اندر ہم بالکل زیرو ہیں. ہم تو دنیا کی جو یونیورسٹیاں ان میں سے شاید ہماری کس یونیورسٹی کا کوئی 500 700 نمبر بھی نہیں آتا. ان چیزوں کے اندر ہمیں آگے ہونا چاہیے. اسی طرح دیندار طبقے، دین والوں کو ہم نے دین کے میدان کے اندر بڑی بڑی خوبیاں، بڑے بڑے عصر حاضر کے جو پیش کردہ جو طرح طرح کے نظام ہیں ان کا رد پیش کریں. بینکاری نظام ہے اس کا بینک کا صحیح حل وہ پیش بھی تو کریں. جو ہم سود کا رد کرتے ہیں یہ باطل ہے، باطل ہے تو اس کے مد مقابل کون سا ہوگا؟ انشورنس کا مد مقابل کیا ہوگا؟ فلاں کا رد کیا ہوگا؟ یہ ہمت کریں کھڑے ہوں. تو صرف دوسروں کو یہ بھی تو بتلائیں نا کہ یہ نظام باطل ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کا دیا ہوا نظام کون سا ہے. یہ ہمارے اندر کمزوریاں. ہمیں تو سادہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہم وہاں سے استدلال کیا کریں گے؟ اور جب کہ ہمارے اسلاف نے ہر دور کے مطابق استدلال کیے، ان کے حل پیش کیے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ جھکیں سلو کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی جھک جائیں اس کی طرف. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ توکل کیجیے اللہ پر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ مار دو، پکڑ لو، جکڑ دو. اگر وہ خطے میں علاقے کے اندر زمین پر امن چاہتے ہیں تو اسلام تو بلا اولا چاہتا ہے. اگر وہ کہیں کہ ہم سلو صفائی سے رہیں گے، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو ہم اپنے دین پر، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے. ہاں یہ کب؟ جب وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو قبضے کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، مسلمانوں کی جانوں کو تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح کی اذیتیں دیتے، پھر مقابلہ ہے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر. یہ تو اسلام کا اصول ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ جھکیں سلو کے لیے کہ سلو ہم کر لیتے ہیں، فَجْنَحْ لَهَا تو ٹھیک آپ بھی جھک جائیں ان کے لیے، آپ بھی سلو پیش کریں. لیکن سلو پیش ایسی نہ ہو ان کی تمام مانی جائیں اور ہماری کوئی بھی نہ مانی جائے، ایسی نہیں سلو ہونا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اگر ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، بے شک اللہ کافی ہے آپ کو. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ذات ہے جس نے مدد کی تھی آپ کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی بھی. اگر سلو کرنے میں وہ دھوکہ معلوم ہو تو تب احوال کو دیکھ کر سلو کرنی چاہیے. اگر احوال پر غور و فکر کرنے کے باوجود وہ دھوکہ دے دیں، آپ نے تو چاروں طرف تحقیق کر لی تھی کہ واقعی سلو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سلو کر لے کر پھر وہ کوئی خباثت کریں اندر سے، تو پھر آپ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر توکل کر کے اپنی طاقت و قوت کو تو آپ نے مضبوط رکھنا ہی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وہی ذات ہے جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کی بھی. بالمؤمنین
یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا عاطفہ حسب کا کہ کاف ضمیر پر ہے، تو معنی بنے گا کہ جس نے آپ کی مدد کی، جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت کے ساتھ اور مومنوں کی بھی. اور واو جب ماں کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، مع المومنین بھی، جیسے آگے والی آیت نمبر 64 میں بھی ہے. اس واو کا عطف اجدہ کا یا بنصر ہی ضمیر پر کرنا یہ درست نہیں ہے. جس طرح کے بعد نے کہا کہ وہ ذات جس نے مدد کی نبی آپ کی اپنی نصرت کے ساتھ بھی اور مومنوں کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی یہی ہے کہ اللہ نے آپ کی بھی اور مومنوں کی بھی مدد کی اپنی نصرت سے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈال دی ان کے دلوں کے اندر، جیسے اوس اور خزرج کے اندر محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر آپ خرچ کر ڈالتے جو کچھ بھی زمین میں سب کا سب، تو نہیں آپ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے الفت اور محبت ان میں ڈال دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک بڑے غلبے اور بڑی حکمتوں والا ہے. اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی بڑی جنگیں 100 سال سے ان کی جنگ چلی آ رہی تھی اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے مرد قتل ہو چکے تھے. تو اتنی آپس کے اندر عداوتیں دشمنیاں تھیں کہ اگر ان کو خزانوں کے خزانے بھی دے دیے جاتے تو آپس کے اندر ان کے دل نہ ملتے. لیکن اسلام کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ اور ان کو بھی جو انہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں سے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی ترغیب دلائیے مومنوں کو قتال پر. ان یکم منکم 20 صابرون اگر تم میں سے 20 ہوں صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین تو غالب آئیں گے 200 پر. یعنی ایک جو 10 کے 10 کافر ہوں اور مومن ایک ہو تو 10 پر غلبہ پا لے گا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ اگر تم میں سے 100 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو غلبہ پائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. وجہ یہ کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بے شک وہ قوم ہے جو نہیں سمجھتی. الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا اور جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ اگر تمہارے اندر چلو 100 ہو صبر کرنے والا، یغلبوا مئتین وہ غلبہ پائیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ اگر تم میں سے 1000 ہو، یغلبوا ألفین بإذن اللہ وہ غلبہ پائیں گے 2000 پر. ابتدا میں یہ حکم جو خبر کے انداز میں ہے تو خبر لیکن حکم کے انداز میں. ابتدا میں حکم یہ تھا کہ 10 کافر ہیں مسلمان ایک ہے، تو میدان جنگ پیچھا دے کر نہیں بھاگ سکتا تھا، اس کو لڑنے کا حکم تھا. اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک 10 پر غالبہ پائے گا، اور ایسے کئی میدانوں کے اندر ہوا بھی. لیکن بعد کے اندر پھر اللہ کو تخفیف کر دی، مسلمانوں کی کثرت ہو گیا، اسباب وسائل بھی مل گئے تو کہہ دی کہ چلو پہلے تو تھا کہ 1 اور 10 کا مقابلہ ہو تو حکم یہ کہ تم نے لڑ جانا ہے، بھڑ جانا ہے. لیکن اب یہ تخفیف ہے کہ 2 کے مقابلے میں مسلمان 1 ہے کافر 2 ہیں، پھر تو ڈٹ کر سینہ تان کر لڑے. اگر وہ اس سے زیادہ ہیں اور اس کو ڈر ہے کہ میں مقابلہ کتاب بنا لا سکوں گا تو پھر وہ اگر مقابلہ نہ بھی کرے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کہ سائڈ اختیار کر لے تو اب اس کا جواز ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اگر تمہارے اندر 1000 ہو تو غلبہ پائیں گے 2000 پر، وہ بھی اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے لائق نبی کو کہ اس کے پاس قیدی ہوں. اسرا اسیر کی جمع قیدی، یہاں تک اچھی طرح خون بہا دے وہ زمین کے اندر. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا کیا تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت دینے کا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ بڑے غلبے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. جی اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پہلے والے جو ان کے اندر ایمان اور قوت تھی وہ بعد والوں کے اندر تو وہ نہیں ہے.
تو باپ پہلے والے جو ہے ان کے ایمانی قوت، ایمان اور نبی کا ساتھ، جو بعض نئے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے نہ کسی جنگوں کے اندر اتنا مقابلہ ہوا یا نئے لوگ ہوئے ہیں، تو اس کے اندر کچھ کمزوریاں تو آئی جاتی ہیں. جیسے ہمارے پہلے لوگوں کے اندر نیکی تقوی کا ایک ذوق اور شوق تھا، تو ہمارے اندر دیکھ لیں. اب تراویحوں کے اندر دیکھ لیں، بوڑھے بابے کھڑے ہوتے ہیں تو نوجوان جڑے کوئی 2 پڑھ کے بھجا جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا. وہ تو پچھوں کی استاداں دا تھوڑا جا کھچاؤ ہوندا، ورنہ میرا خیال کا کوئی چھٹی دے دی جاوے تو 2-3 ہی کھڑے ہون صوفی جے، باقی سارے پہنچ جائیں. تو یہ کمزوری آ جاتی نا کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ ان کے اندر وہ جو ابتدا میں تھے، بدر سے پہلے والے تھے، بدر کے اندر شریک ہونے والے، ان کے اندر وہ اس جیسا ایمان، اس کے جیسے قوت اور اس جیسے خلاص، ان کا فرق تو آتا ہی جاتا ہے. ماں کان علی نبی، نبی کو لائق نہیں. دوران جنگ قیدی اس وقت بنانے چاہیے جب اچھی طرح خون ریزی کر کے کفر کی گردن توڑ دی جائے. تو جب دیکھیں کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب جو باقی بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قید بنا لیا جائے. بدر میں ایک تو یہ ہوا کہ دوران جنگ قیدی بنائے گئے، ابھی کفر کی اچھی طرح کمر ٹوٹی نہیں تھی، صرف 70 قتل ہوئے تھے. چاہیے تو جنتے یہ تھا کہ ان کا 300-400 قتل ہوتا، تو پھر تو دوران جنگ ہی تھوڑے قتل ہوئے تھے تو ان کو قیدی بنا لیا گیا. ایک تو مسلمانوں سے یہ کمی ظاہر ہوئی. دوسری فروگزاشت یہ ہوئی کہ جو 70 قیدی بنا لیے گئے تھے، چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ کم از کم 70 وہ تھے، 70 یہ ہوتے تو ان کی ایک بار کمر ٹوٹ جاتی کہ دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی نہ سوچتے. لیکن ان سے فدیہ لے لیا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو جو فدیہ دے کر گئے تھے تو وہ تو لال پیلے ہیں، ہم سے فدیہ لے لیا گیا، ہمیں پکڑا گیا. تو انتقام لینے کے لیے وہ جا کر انہیں اور آگ بھڑکا دی. تو جو احد کی جو جنگ تھی اس کا سبب یہی بنا. لیکن اگر ان کو اچھی طرح یہاں بدر کے اندر ان کی طاقت کو ختم کر دی جاتا تو نہ یہ بدر کے لیے آتے، نہ کسی اور کے لیے آتے، نہ احد کے لیے آتے، نہ خندق کے لیے آتے. تو یہ اسی لیے آتے تھے کہ بدر کے اندر ہمیں تھوڑی سی پہنچی ہے تو ہم یہ انتقام لیں گے. انتقام لینے کے لیے اسی لیے آتے تھے. دو مسلمانوں سے کوئی فروگزاشتیں ہوئی ہے. ایک تو جنگ کے دوران ہی قیدی بنا لیے، ان کی قوت مکمل اچھے سے صفایا نہیں ہوا تھا. دوسرا فدیہ لے کر جو قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ آیت نازل کر کے عتاب آیا. یہ تک سے مسلم کی حدیث نمبر 1763 میں ہے. آپ نے مشورہ کیا تھا قیدیوں کے بارے میں کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہی، قتل کریں گے تو رشتہ داروں کو کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں کو اسلام کی ہدایت دے دے. اب لگتا ہے کہ ان کی نا کمر ٹوٹ گئی ہے، گردن کا سریہ نکل گیا ہے، اب یہ سوچیں گے تو ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو فدیہ لے لیں تاکہ ہماری طاقت اور قوت جنگی بنے. تو ان کو بھی شاید اسلام کے اللہ توفیق دے دیں، فدیہ لے لیں. کئی صحابہ نے اور نے بھی یہی مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تک نہیں، ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی ایسے کریں کہ جس کا رشتہ دار ہے نا اسی کو دیا جائے، اپنے ہاتھوں سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند کیا کیونکہ آپ بھی نرم طبیعت والے تھے اور ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان میں کوئی مسلمان ہو جائے. اس بات پر اللہ کی طرف سے عتاب آیا کہ یہ آپ نے درست نہیں کیا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگلے دن صبح کے وقت آپ اور ابو بکر دونوں بیٹھے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آ کے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں آپ؟ مجھے بتلاؤں، اگر رونے والی بات ہوئی تو میں بھی روؤں گا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لوں گا، کیا بات ہے؟ اس وقت آپ نے بتلایا کہ وہ جو فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عتاب آیا، سخت گلے اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا یہ سب یہ الفاظ آ گئے. یہ آیت سنائی، ماں کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نہیں ہے لیک نبی کے لیے کہ یہ کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک اچھی طرح خون ریزی کر دی ہے زمین میں. تریدون عرض الدنیا، کیا تم چاہتے دنیا کا ساز و سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے اور بڑی حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سابقہ، اگر نہ ہوتی لکھی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے
پہلے سے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، چھوتا تم کو اس کی وجہ سے جو تم نے لے لیا یہ بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو حلال اور طیب مال، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لولا کتاب من اللہ سبق، پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا نہ ہوتا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے 4-5 مفہوم اہل علم نے بیان کیے۔ ایک تو امام ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ مال غنیمت اگر اس امت کے لیے حلال ہونا نہ قرار دیا گیا ہوتا، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اگر وہ حلال ہونا قرار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر آپ پر لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم والی کیفیت ہوتی۔ دوسرا معنی امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں بیان کیا، وہ مفہوم یہ ہے کہ بدری صحابہ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، بدر کے اندر صحابہ کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوئی تھی کہ ان کے سارے گناہ معاف ہیں تو یہ فدیہ لینے والا اتنی بڑی غلطی تھی کہ بڑا عذاب بھی آ سکتا تھا، کوئی بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ تیسرا معنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، آپ خود موجود ہیں، جب تک آپ موجود ہوں تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا، جیسا سورہ انفال کے آتے ہیں وہ 33 میں پیچھے آ چکا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر ہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ چوتھا معنی شاہ عبد القادر رحم اللہ نے بیان کیا ہے موضع القرآن میں کہ ان قیدیوں میں سے بعض کا مسلمان ہونے کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا تھا، انہی قیدیوں میں سے بعض میں مسلمان ہو جانا ہے، یہ تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بھی کئی ایک صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تو اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر یہ تمہارا قیدیوں کو چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا ایک بڑی غلطی تھی۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ کی طرف سے پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، عذاب عظیم یہ فاعل بنے گا لمسکم، چھوتا تم کو بڑا عذاب اس وجہ سے جو تم نے لے لیا۔ وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو تم نے مال غنیمت پایا ہے حلالاً طیباً، یہ صفت مان جائے گی موصوف محذوف کی عقلاً حلالاً طیبا، اور یہ مفعول مطلق ہو جائے گا کلو کا، کھاؤ حلال، ایسا کھاؤ حلال اور طیب، واتقوا اللہ، کھاؤ ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کہہ دیجئے ان کو جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی، جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ان کو کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر اور بھلائی، یؤتکم خیر مما اخذ منکم، تو دے دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بدر کے قیدیوں میں سے بعض نے اسلام کے اظہار کر دیا کہ یہ ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں فری میں چھوڑ دیا جائے، تو ہم سے فدیہ نہ لیا جائے، اور انہی میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے یہ اقرار و اظہار کیا۔ تو لیکن آپ نے کہا کہ نہیں فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ لے کر آپ نے پھر ان کو چھوڑا تھا۔ بعد میں آپ نے حضرت عباس کے فدیے کے عوض ان کو جب مسلمان ہو کر آ گئے تھے تو کسی موقع پر ان کو تمام مال دے دیا تھا، 20 اوقیہ فدیے کے بدلے میں آپ نے 20 غلام ان کو دے دیے تھے، 20 اوقیہ ان سے فدیہ لیا تھا اور اتنے پھر بعد میں غلام دے دیے تھے ان کا وہ کمی پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت ان سے فدیہ لیا گیا، فدیہ لے کر چھوڑا گیا، پھر وہ اپنی آزادی سے مسلمان ہو کر آئے ہیں، تو پھر کسی جنگ میں کئی سالوں بعد ان کی وہ تمام تلافی کر دی گئی۔ اوقیہ یہ 40 درم، چاندی کے 40 درم ہو تو ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں آپ سے خیانت کا تو تاکہ خیانت کی انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے بھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے قدرت دی نا آپ کو ان پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں، ہم فدیہ دیں،
اگر وہ سے رہائی پانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ایسے کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے اسے بڑا دھوکہ دیا ہے شرک کرنا. شرک کرنا کتنا یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. جنگ کے اندر کئی موقعوں پر خیانت کی ہے. تو پہلے یہ خیانتیں کر کے انہوں نے کیا کر لیا, پہلے بھی اس اسلام اور علیہ السلام کے خلاف خیانتیں کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کر لیا, پکڑے گئے نا. تو اگر اب بچ جائیں گے تو کسی اور موقع پر آ جائیں گے, قابو آ جائیں گے. ان جریدو خیانتک, اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا, فقد خان اللہ من قبل, تحقیق وہ تو خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے کہ اللہ کا حق دوسروں کو دے کے شرک کا ارتکاب کیا. فامکن منہم, فامکن کا مفعول محذوف ہے, فامکن کا منہم, اللہ نے آپ کو قدرت دی ان پر, آپ کو ان پر غلبہ دیا. واللہ علیم حکیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستہ میں. والذین آووا, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ اور پناہ دی جیسے کہ انصار. وناصروا, اور انہوں نے مدد بھی کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں, ایک دوسرے کے حمایتی مددگار یہ ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایت من شیء, نہیں ہے آپ کا ان کی دوستی سے کچھ بھی, آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حتی یہاجروا, یہاں تک وہ ہجرت کریں. وَإِنِ فی الدین, اگر مدد مانگے تم سے دین کے بارے میں. فعلیکم النصر, پھر تم پر مدد کرنا لازمی ہے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر وہ قوم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اگر وہ ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ہجرت نہیں کرتے تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے کاروبار کو, اپنے رشتے برادری کو چھوڑ کر دین کے لیے آئیں, تو ان سے محبت کس بات کی. ہاں البتہ جو مجبور ہیں, لاچار ہیں, ان کی جیلوں میں بند ہیں, وہ نہیں کر سکتے اور تمہیں مدد کے لیے پکارتے کہ ہمارا تعاون کرو, اب تمہارا تعاون کرنا لازمی ہے. ان کو چھڑانا, ان کو فدیہ دے کر ان کو ان کی جیل سے نکالنا, جو جیسے کیسے بھی ان کی مدد کرو. ہاں البتہ اگر تمہاری مدد کا مطالبہ کرتے ہو تمہیں مدد کرنی. الا علی قوم بینکم, اگر وہ ایسی قوم کے ساتھ کے اندر ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے. مثلا وہ مسلمان ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جو اس قوم کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان کا, ہم تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے, کوئی لڑائی نہیں کریں گے, اور وہ مسلمان انہی کے قبیلے کے اندر پابند بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے, اب تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ تمہارا عہد و پیمان ہے. ہاں جب عہد و پیمان توڑیں گے تو پھر تم ان پر حملہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑا کر ان کی جیلوں سے نکال کر لا سکتے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور دوست ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا. وہ فساد کبیر, اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. آپس میں محبت مودت رکھنا اور کافروں سے تعلقات منقطع رکھنا, اگر ایسا نہ کیا تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد واقع ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستہ میں. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد بھی کی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں پکے اور سچے مومن. لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بڑی مغفرت اور رزق عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لے اس کے بعد وہاجروا وجاہدوا, ہجرت کی اور جہاد کیا, ہجرت کی اور جہاد کی انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر. فاولئک منکم, وہ بھی تم میں سے ہیں. والذین آمنوا من بعد, جو بعد میں, بعد کا کیا معنی, صلح حدیبیہ یا بدر کے بعد, جنگ بدر کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے ہجرت کی, تو ان کا بھی مرتبہ مقام ہے, لیکن اولین کے مقابلے کو نہیں پا سکتے. ان کی بھی ایک شان ہے, مقام ہے, اللہ کے ہاں بڑی عزت احترام ان کو درجہ. لیکن جو پہلے ابتدا میں جنہوں نے ہجرت کی جنگ بدر کے سے پہلے وہ ان کے مقام کو, اس وقت مشکلیں اور تکلیفیں بہت زیادہ تھیں.
والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جہاد کیا تمہاری معیت میں، تمہارے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ تم ہی سے ہے، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار بعض ان کا زیادہ اولی بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے اخوت اور دینی تعلق کی وجہ سے وراثت ہوتی تھی، جو آپس میں مواخات تھی مہاجر اور انصار، ان کی وجہ سے وراثت بھی تھی، تو بعد میں اسے ختم کر کے رشتہ داری کی وجہ سے جو میراث کا ہونا بیان کیا ہے، اب رشتہ داری کی وجہ سے ہوگی۔ رشتہ دار بھی کون سے؟ جن کا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 کے اندر وضاحت کر دی گئی۔ اس سورۃ الانفال کے اندر کئی ایک مضامین گزرے ہیں، اور خصوصاً 5 قسم کے اہم مضامین اس کے اندر گزرے۔ نمبر 1 مال غنیمت کی تقسیم اور اس کا جواز، مال غنیمت کی تقسیم اور جواز کا مسئلہ اس میں بیان ہوا۔ دوسرا جنگ بدر کی تفصیل اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ یوم الفرقان، اس کا تذکرہ اس میں کیا۔ تیسرا مہاجر اور انصار صحابہ کے فضائل و مناقب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ تاکہ یہ آخر میں آیا ہے۔ چوتھا جہاد کی رغبت ترغیب۔ پانچواں مشرکین کی عبادت کا انداز، کہ مشرکین کی عبادت تھی کیا؟ وہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اور مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرنا، اس کو بڑی اپنے لیے ایک نیکی اور بڑا کام سمجھتے تھے، جبکہ یہ تمام کے تمام جن کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے، یہ بھی ان کی تباہی اور بربادی۔ تو جس کو برائی سمجھ کر کرتے تھے، ظلم و ستم کرنا، ایسے کسی کو حق پکڑ کر قتل کر لیا، اس کا مال چھین لیا، اس کو تو وہ بھی ان کے دل بھی برائی سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی کافر جو ہیں، کسی مسلمان کو ایسے ہی جاتے اس کو پکڑ لیا ہے، کسی نے کوئی زبان سے کوئی لفظ بھی ان کے خلاف کر دیا، پکڑ کر اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، کسی کا مال لوٹ دیا، کسی کے گھر کو آگ لگا دیے، کوئی فلاں کر دیا، جو کشمیر میں اور باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، تو اس کو وہ بھی برائی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ جن کو وہ اچھا سمجھ کے کرتے تھے، اپنی طرف سے بڑے نیکی کے کام، ان کے نیکی اور تقوی والے جو سمجھ کر کرتے تھے، وہ بھی تباہی اور بربادی۔ تو جن کو برا سمجھ کر کرتے ہیں، ان کا تو کیا ہی بنے گا۔ ہاں جی، مہاجرین اور انصار صحابہ کے مناقب و فضائل و مناقب۔ کریں آگے شروع۔ سورۃ التوبہ مدنیتن، یہ مدنی ہے، یہ تمام سورت مدنی ہے، جو فتح مکہ 9 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی، اور سورۃ الانفال اور توبہ کے احکام اور مضامین تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا ہے، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ سے فاصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ دونوں مل کر سب و طوال جو 7 لمبی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء آخر تک، یہ بھی سب و طوال کے اندر ہے۔ اس سورت کو سورہ برات بھی کہا گیا ہے، سورہ الفاضحہ بھی کہا گیا ہے، کہ منافقین کو اچھی طرح ان کی رسوائی، ان کے تمام پول کھول کر ان کی رسوائی بھی کی گئی ہے۔ وَيَمْيَعْتُمْ آیا، اس کے اندر 129 اس کی آیات ہیں، 16 رکوع اور 16 اس میں رکوع ہیں۔ کلمات اس کے اندر 3537 3537 اس کے اندر کلمات، اور حروف 11360 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 9 اور نزول نمبر اس کا 113۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا چونکہ بہت قریبی تعلق ہے، جس کی وجہ سے درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ فاصلہ بھی نہیں ہے، اس لیے 5-6 ان کے آپس میں ربط و تعلق اہل علم نے بیان کی۔ نمبر 1 گزشتہ صورت میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، تو اس میں مشرکین اور اہل کتاب میں فرق جن کے ساتھ قتال ہوتا ہے ان کی وضاحت کی ہے، کہ مشرکین اور اہل کتاب ان کے آپس میں عقائد و نظریات میں کیا فرق ہے، اور ان کے ساتھ قتال کس وجہ سے ہے۔ نمبر 2 گزشتہ صورت میں قتال کا ذکر تھا، تو اس میں قتال کے اسباب کا ذکر ہے، کہ قتال غیر مسلموں کافروں سے کیوں ہے۔ نمبر 3 گزشتہ صورت میں قتال کا وجوب ذکر تھا، تو اس میں قتال سے موانع، کہ کون کون سے قتال سے موانع ہیں،
اگر وہ ماننے پایا جائے تو پھر قتال دوسروں سے نہیں کرنا۔ نمبر 4، گزشتہ صورت میں تقسیم مال غنیمت کے تقسیم کا ذکر تھا، اس میں تقسیم صدقے کی تقسیم کا صدقہ کہاں کہاں تقسیم کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ 5واں، گزشتہ صورت میں اہل ایمان کی 5 صفات کا ذکر تھا، تو اس صورت میں 10 صفات کا ذکر کیا گیا، تو گزشتہ 5 اور یہ 10، 15 صفات کل جو اہل ایمان کو اپنانی چاہیے۔ نمبر 6، گزشتہ صورت میں اہل کفر اور اہل شرک سے قتال کا حکم تھا، تو اس میں ان سے اظہار برات، دلی تعلقات کو ترک کر دینا اور ان کے لیے استغفار کا بھی ترک کر دینا، کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے نہ ان پر نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ہذہ براۃ، ہذہ مبتدا محذوف، یہ اظہار برات ہے، یہ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان برات ہے الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے پہلے عہد و پیمان کیا تھا، مشرکوں میں سے، جن لوگوں سے عہد و پیمان کر رکھا تھا نا کہ تم سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فلاں نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان کر دو کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی عہد و پیمان نہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس چلو پھر زمین کا 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ مشرکین اپنے کیے ہوئے عہدوں کو بار بار توڑتے تھے، خصوصاً تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے عہد کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تنسیخ عہد کا، وعدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 4 ماہ کی مدت ان سے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم تھی، جن سے 4 مہینے سے کم ہے نا، مثلا 2 مہینے تک تھی، 2.5 مہینے، 3 مہینے تک، ان کو کہا کہ 4 مہینے تو ملتے ہیں۔ 4 مہینے سوچ لو، غور و فکر کر لو، اگر تم نے کفر چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تو فبیہا، اگر نہ قبول کیا تو 4 مہینے کے بعد ہم جب چاہیں تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ 4 مہینے کی مدت یا تو ان کے لیے جن سے 4 مہینے سے کم کی مدت کا عہد و پیمان تھا، یا جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا، ان کو مدت بھی فوراً حملہ نہیں، 4 مہینے کو ان کو بھی مدت دے دی۔ یا وہ لوگ بھی جن سے کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں ہے، جس قبیلے سے، قوم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کو بھی کہا کہ 4 مہینے تک تم اپنی سوچ لو، غور و فکر کر لو۔ البتہ جن سے 4 مہینے سے زائد کا معاہدہ ہو چکا پہلے سے، مثلا 1 سال تک ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، 4 سال تک نہیں کریں گے، جن سے پہلے ہو چکا ہے وہ معاہدہ چلے گا۔ جن سے 4 مہینے سے زیادہ کا معاہدہ ہو چکا ہے ان سے نہیں توڑا جائے گا، وہ اس مدت تک آزاد ہیں، ان سے قتال نہیں ہے۔ تو یہ 4 مہینے کی مدت ان کے لیے ہے جن سے 4 مہینے سے کم مدت میں وعدہ تھا، یا جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، یا جس قوم کے ساتھ معاہدہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے۔ اور یہ بھی اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہے کہ جن سے کوئی وعدہ نہیں، جنہوں نے وعدہ توڑ دیا، جن سے 4 مہینے سے کم، تو ان کو بھی 4 مہینے دیے، ورنہ جن سے کوئی وعدہ نہیں جب چاہے حملہ کر دیں۔ جس قوم سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے تو صبح جا کر ان پر حملہ کر دیں، جنہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے تو توڑ دیا، انہوں نے خلاف کی، اسی وقت جا کر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ جن سے 4 مہینے سے کل مدت تھی، مدت پوری ہو گئی ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ عادلانہ نظام، پھر بھی 4 مہینے دیے سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، اسلام کی تحقیق کرنے کے، کریں۔ اس کے باوجود اگر نہیں مانیں گے پھر ہم جب چاہیں گے حملہ کر دیں گے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، چلے پھریں زمین کے اندر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف جو حج اکبر کے دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، بے شک بری ہے اللہ اس کا رسول مشرکوں سے،
فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم پھر گئے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. فَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اطلاع دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. حج الاکبر سے مراد حج کے دن، چونکہ 8 ذوالحجہ سے یہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، 13 تک رہتی ہیں. ان میں سے سب سے بڑا جو دن ہے وہ 10 ذوالحجہ کا ہے. ویسے تو 8 کو مینا میں جاتے ہیں، 9 کو عرفات میں جاتے ہیں، تو پھر واپس مزدلفہ میں آتے ہیں. 10 کو کا دن جو جس کا 4 کام کیے جاتے ہیں کہ جمرات کو کینکریاں بھی مارنی، قربانی بھی کرنی، حجامت بھی کرنی، طواف افاضہ بھی کرنا. یہ تھا حج اکبر. یہ تمام دنوں میں سے سب سے بڑا دن ہے، اس لیے اس کو یوم حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے. اور ویسے پہلے زمانے میں عمرے کے مقابلے کے اندر بھی عمرے کو لوگ حج کہہ دیتے تھے. عمرے کو بھی حج اور حج کو بھی حج. پھر فرق کرنے کے لیے عمرے کو حج اصغر اور دوسرا جو اصل حج ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. جس طرح کہ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3177 میں. اس کے مقابلے کے اندر اس کو حج اکبر کہا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ جمعے کے دن اگر حج آئے، 10 ذوالحجہ کے دن جمعے کے دن آئے، کہتے اکبری حج ہے، اکبری حج ہے. یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. تو حج اکبر کا معنی 10 ذوالحجہ یا عمرے کے مقابلے میں اس کو کہا گیا. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے مشرکوں سے. ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے نہیں توڑا وعدہ کچھ بھی. جنہوں نے وعدہ جن سے تم نے کیا ہے، عہد و پیمان کیا، انہوں نے وعدہ نہیں توڑا، ان سے 4 مہینے گزرنے کے باوجود تم نے لڑائی نہیں کرنی. وَلَمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے مشرکوں سے، پھر نہیں توڑا انہوں نے کچھ بھی وعدہ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، نہیں انہوں نے تعاون کیا تمہارے خلاف کسی ایک کا، تمہارے خلاف کسی قبیلے کا تعاون بھی نہیں کیا. فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدًا إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، پورا کرو ان کی طرح ان کا عہد ان کی مدت تک. جو مدت ان کی ہے وہ 8 مہینے کے، سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، جتنی وہ پوری کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، پکڑو ان کو گھراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ، ہر گھات کی جہاں تمہارے وہ قابو میں آ سکتے ہیں وہاں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. صرف توبہ کافی نہیں، جب عملی طور پر اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام کا عمل پتہ چلے گا نماز سے اور زکوٰۃ سے، اس کے قائل اور فاعل بھی ہو جائیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ سے مراد حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس مراد 10 ذوالحجہ سے 10 ربیع الاول کے 4 مہینے کو کہا تھا کہ 4 مہینے کی مدت ہے، اور یہ اعلان کیا تھا 10 ذوالحجہ کو. تو 10 ذوالحجہ سے لے کر آگے 4 مہینے بنے گے 10 ربیع الثانی تک. تو 10 ربیع الثانی تک یہ مہینے گزر جائیں، یہ حرمت والے مہینے، حرمت سے مراد جو ان سے عہد و پیمان کیا 4 مہینے کا، یہ وہ مہینے ہیں. جمہور نے یہی منع کیا ہے، اسی کو ترجیح دی ہے، جس طرح امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے. لیکن بعد میں اسے 10 ذوالحجہ سے لے کر محرم کے آخر تک یہ 50 دن مراد لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے وہی ہیں کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس وقت پہلے کچھ تو گزر چکے تھے. تو 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ اور آگے محرم ہے. محرم کے بعد یہ 50 دن ہوں گے، 30 دن محرم کے اور 20 دن یہ ذوالحجہ کے، کیونکہ ذوالحجہ کے 10 گزر چکے تھے، یہ 50 دن مراد ہے. لیکن اس میں زیادہ راجح بات یہی ہے کہ 4 مہینے کی مدت، 10 ذوالحجہ لے کر آگے 4 مہینے گنے، اس وقت تک ان کے لیے اجازت ہے وہ آئیں جائیں جہاں کہ کوئی بھی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، ان کو پکڑ نہیں سکتا.
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یا تک سنے اللہ کے کلام، ثم ابلغوا مأمنا، پھر پہنچائیں اس کو اس کے امن کی جگہ، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس کے لیے کہ وہ بے شک قوم ہے جو نہیں جانتی۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی پناہ لے لے آپ سے، مدت گزرنے کے بعد بھی پناہ لے لیتا ہے تو اس کو پناہ دیں، جب پناہ دے دیا اب اس کو قتل نہیں کرنا ہے، وہ تمہارے اندر آئے، اسلام کے بارے میں معلومات دیکھے، سوچے، تحقیق کرے، اس کے بعد وہ کہتا کہ نہیں جی میں نہیں اسلام قبول نہیں کرنا، پناہ تم سے لی ہے، تمہارے علاقے میں آیا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو اس کے علاقے میں پہنچاؤ، اپنے علاقے میں پہنچ جائے جب ان کو کہا ٹھیک ہے تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، ہم اب جب ہمارا دور چلے گا تمہیں قتل کر دیں گے، تو اپنے امن والی جگہ پر پہنچا کر پھر وعدے کے خلاف کرنے، اس سے پہلے نہیں کرنی۔ چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔